اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کویشچن ہے، سرما لگانے یا خون نکلوانے یا تیل لگانے سے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر قصدن کچھ کھا پی لیا، تو ایسے کیس میں کیا ہوگا؟ سوال پھر سے دوہرا رہے ہیں۔ سرما لگانے، خون نکلوانے یا تیل ڈالنے سے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصدن کھا لیا، تو آپ کو ایسے کیس میں کیا ہوگا؟ کویشچن دھیان سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ جواب دیجیے۔ صرف قضا ہوگا، کفارہ نہیں ہے۔ بھائی کفارہ کیوں نہیں ہے؟ یار یہ تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے۔ کفارہ کیسے، مطلب کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوا آپ لوگوں کا؟ کفارہ بھی لازم ہے۔ سرما لگانے، خون نکلوانے یا تیل لگانے، ٹھیک ہے، ان تینوں کنڈیشن میں آپ کو روزہ بھی ٹوٹے گا اور قضا بھی لوٹانی ہوگی اور پھر آپ کو کفارہ بھی دینا ہوگا۔ نہیں، اگر مسئلہ پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے اس کی بات نہیں ہے، کفارہ ہر حال میں دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کسی شخص نے بھول کر کچھ کھا پی لیا یا جماع کر لیا اور یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس خیال سے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، تو اس کا روزہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ کفارہ لازم ہے۔ نہیں جانتا تھا مسئلہ، کفارہ لازم ہے۔ نہیں جانتا تھا تو کفارہ لازم ہے؟ کفارہ نہیں لازم ہے۔ دیکھیں دھیان سے سمجھیے گا، پھر سے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ کو سرما لگانے، خون نکلوانے یا تیل ڈالنے میں، سر میں جو تیل ڈالتے ہیں، ان تین کنسپٹ میں چاہے مسئلہ پتہ ہو چاہے مسئلہ نہ پتہ ہو، دونوں کنسپٹ میں آپ کا روزہ بھی جاتا ہے اور آپ کو قضا بھی کرنا ہوگا، پلس آپ کو یہ کیا کرنا ہوگا؟ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ مسئلہ نمبر 42 پڑھیے گا۔ سرما لگانے، خون نکلوانے یا تیل ڈالنے سے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصدن کھا لیا، تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ 42 مسئلہ نمبر پڑھ لیجئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن کوئی شخص بھول کر کچھ کھا پی لے اور پھر یا جماع کر لے، صحبت کر لے اور پھر جو ہے نا اس کو کیا نام ہے نہیں پتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ اس نے سمجھا کہ روزہ چلا گیا اور پھر کھا لیا، تو ایسے کیس میں کیا ہوگا؟ کسی شخص نے بھول کر کچھ کھا پی لیا، جماع کر لیا، یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس خیال سے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، تو اس کے ایسے کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر مسئلہ جانتا ہو تو پھر جان بوجھ کر کھایا تو یا جماع کیا تو کفارہ لازم ہے، ٹھیک ہے؟ قضا بھی کفارہ بھی دونوں بھی، ٹھیک ہے؟
اسی طرح سے آپ کو بے اختیار قے ہو گئی یا احتلام ہو گیا یا کسی عورت وغیرہ کے صرف دیکھنے سے آپ کو ڈسچارج ہو گیا، منی کا انزال ہو گیا یعنی، تو آپ کو ایسے کیس میں اگر مسئلہ معلوم ہوگا تو آپ کو مطلب کہ ایسا ہو گیا اور سمجھا کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کو کھا لیا، تو اس میں بھی آپ کو 2 کیس ہے۔ اگر مسئلہ معلوم تو آپ کو کیا ہوگا، کفارہ بھی لازم ہو جائے گا، مسئلہ نہیں معلوم تو آپ کو قضا ہوگا صرف، ٹھیک۔ دانتوں میں جو ہے کچھ ایسی چیز پھنس گئی تھی اور آپ کو چنے سے بڑی تھی یا برابر تھی اور نکال ہی رہے تھے کہ سوٹ سے پار ہو گئی، گلے میں اندر چلی گئی، تو ایسے کیس میں کیا ہے؟ قضا ہو جائے گا روزہ، ٹھیک ہے، ٹوٹ جائے گا روزہ۔ لیکن اب جو ہے وہ چیز بالکل چھوٹی سی تھی، بالکل چھوٹی سی، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے دانت سے نکالا، صاف کیا، اور پھر جو ہے نا اس کو دوبارہ، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس کو دوبارہ زبان پہ رکھنے کی، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس طرح سے مطلب کچھ ایسی کھردری چیز ٹائپ سے آتی ہے نا، منہ میں آتا ہے نا، جیسے کھردری چیز ٹائپ سے کچھ آتی ہے نا، تو اس کو زبان پہ دوبارہ رکھتے ہیں، تو زبان پہ رکھنے سے ایسا ہوا کہ پھر وہ جو نا اپنے آپ چلا گیا اندر، ایسے کیس میں کیا ہوگا؟ جبکہ چنے سے چھوٹی اس میں تھی، سائز میں۔ ہاں ایک دم باریک تھی، ٹھیک ہے، باریک تھی، نکال لیا منہ سے اور نکال کر پھر زبان پہ رکھا، اور زبان پہ رکھا تو اچانک سے اپنے آپ جو ہے نا وہ چلی گئی اندر، تھوک اتنا آیا کہ وہ گھوٹ لیا غلطی سے میں، تو ایسے کیس میں کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا تو ہم کو ہی پتا ہے، کفارہ قضا کا بتائیے۔ صرف قضا ہوگا، پکی بات، صرف قضا نہیں ہوگا، کفارہ بھی ہوگا۔ جان بوجھ کے رکھا نا، گیا وہ اپنے آپ سوٹ سے چلا گیا وہ الگ بات ہے، رکھا کس نے؟ انسان نے رکھا نا، جان بوجھ کے کیا نا، تو پلیٹ فارم کس نے کریٹ کیا؟ جان بوجھ کے انسان نے کیا نا، تو پھر وہ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اری بات سمجھ میں؟ منہ سے نکالنے کے بعد آپ کو زبان پہ رکھنا اور زبان کا پھر بے اختیار اندر لے لینا، یہ 2 الگ چیز ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ مسئلہ کفارے کا آپ کو منہ پہ رکھنے سے ہے کہ آپ نے رکھا کیوں دوبارہ، آری بات سمجھ میں؟ رکھا تو اس لیے آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، آری بات سمجھ میں؟ قضا تو رکھنا ہی پڑے گا، کفارہ بھی، ٹھیک۔ چلیں، کسی کا اگر مان لیا کہ اللہ نہ کرے ریپ کیس ہوتا ہے تو روزے دار عورت کا، تو ایسے کیس میں کیا ہے؟ روزے دار مرد، اس پہ شیطان سوار ہوتا ہے فور این انسٹنٹ، مان لیجئے سپوز دیٹ، اور ایک روزے دار عورت کے ساتھ وہ ریپ کیس کرتا ہے، تو ایسے کیس میں پھر دونوں پر کیا حکم لگاتی ہے شریعت؟ عورت پر کیا حکم ہے، مرد پہ کیا حکم ہے؟ مرد پر کفارہ اور قضا دونوں ہے، یہ جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جہاں کفارہ ہے نا تو وہاں صرف کفارہ نہیں ہے، وہاں ساتھ میں قضا بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قضا جو ہے لازم و ملزوم ہے، قضا تو ہر حال میں کرنا ہے، ٹھیک، اور آپ کو قضا جو ہے وہ آپ کو صرف جو قضا آ رہی ہے تو پھر وہ تو قضا لوٹانا ہے صرف، ٹھیک ہے۔ تو مرد پر کفارہ اور قضا دونوں، عورت پر صرف قضا ہے کیونکہ نیت شامل نہیں تھی۔ کوئی انسان شرعی اعتبار سے مسافر بن جائے لیکن ابھی وہ نکلا نہیں تھا بستی سے، واپس آ گیا، کوئی کام چھوٹ گیا تھا کچھ اس کی چیز،
اور اس نے سمجھا کہ ہم جو ہے مسافر تو ہو ہی گئے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے نا توڑ دیتے ہیں روزہ، ٹھیک ہے. تو ایسے کیس میں پھر کیا ہوگا؟ دونوں ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. کفارہ اور قضا دونوں دینا ہوگا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر 48. کو رہنے دیجیے، ٹھیک ہے. اس کا ہم لوگوں سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. 48 رہنے دیجیے. جن وجوہات کے بنا پر روزہ توڑنا جائز ہے، کن کن کنڈیشنز میں جو ہے آپ کو روزہ توڑ دینا جائز ہے. مسئلہ نمبر 1، اچانک ایسا بیمار ہو گیا کہ اگر روزہ نہیں توڑے گا تو مر جائے گا، ٹھیک ہے. تو مر جائے گا، ذرا سا انسان کو یہ بھی جو ہے نا مر جانے والی بات نا، بات میں لوگ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مرنے لگتے ہیں اور پھر مر کے زندہ بھی ہو جاتے ہیں اچانک سے، ٹھیک ہے. دنیا کی جہاں بات آتی ہے وہی انسان جو ہے نا بھی تھرتھرا رہا تھا، وہی انسان پورا ہٹا کٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو مر جانے والی جو بات ہے نا اتنا آسان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹلی جو بات ہے نا، جب شریعت ہے نا انسان پہ چھوڑتی ہے نا کوئی فیصلہ لینے کے لیے، تو لازم ہے کہ وہ اس میں کیا ہو، اپنے نفس کی بات نہ ہو، ٹھیک ہے. تقویٰ اس کا جواب دے رہا ہو، تقویٰ اس کا فتویٰ دے رہا ہو، ٹھیک ہے، نہ کہ اس کا نفس فتویٰ دے رہا ہے، ٹھیک ہے. مائنڈ اٹ. تو اچانک ایسا بیمار ہو گیا کہ اگر روزہ نہیں توڑے گا تو مر جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی ایک ایماندار شخص کو، با ایمان شخص کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ ہم جو ہے روزہ اگر نہیں توڑا تو میرے کچھ ہو جائے گا، مر جائیں گے ہم، یا کچھ ایسا کہ بہت زیادہ بیمار یا بہت زیادہ بیماری بڑھ جائے گی، تو روزہ توڑ دینا درست ہے. جیسے اچانک پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ بےتاب ہو گیا یا سانپ نے کاٹ لیا، تو اس حالت میں دوا پی لینا اور روزہ توڑ دینا درست ہے. ایسے ہی اگر ایسی پیاس یا بھوک لگی کہ مر جانے کا ڈر ہے تو بھی روزہ توڑ دینا درست ہے. لیکن ایسی پیاس یا بھوک کی کنڈیشن یہ آپ کو بہت کم ہوتی ہے، عموماً وہ لوگوں کو ہوتی ہے جو بیچارے کام میں لگے رہتے ہیں، مرد حضرات کو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ورنہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، اتنا زیادہ پریشانی نہیں آتی کہ بھوک سے اور پیاس سے مر جائے گا آدمی. بہرحال مرد کے ساتھ یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی مرد مشقت والا کام کرتے ہیں، باہر رہتے ہیں، اور پھر گرمی کے اگر دنوں میں روزہ رکھنا ہوتا ہے تو اللہ ہی رحم کرے، ٹھیک ہے. بہت افسوس آتا ہے. اللہ ان مردوں کو اجر دے بھائی، اور ان کی جو باغ دوڑ ہوتی ہے عورتوں کے سلسلے میں، اللہ انہیں قبول فرمائے، آمین. تو یہ جو ہے کیا نام ہے، اچانک سے بیمار پڑ جانا، ٹھیک ہے، کہ بالکل اندیشہ ہے کہ اس کے تقوی سے یہ آواز آ رہی ہے کہ بھائی ہم مر جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا، ہم کو بہت زیادہ مطلب میری یہ حالت خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو جو ہے نا وہ ایسے کنڈیشن میں پھر روزہ توڑ دینا مطلب جائز ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کی کنڈیشن آپ سمجھ لیں، بہت ساری چیز ہوتی، پیٹ میں درد ہو گیا اچانک سے، مطلب کیا ہی بولے، بہت ساری چیز ہو گئی، ٹھیک ہے. اب بے ہوش ہو جاتے ہیں لوگ، یا پھر یہ کہ آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو جی، مطلب اتنا رونا دھونا کرنے لگتے کوئی بات پہ کہ لاؤ پانی لاؤ، یہ والی بات. تو اس سب میں نہیں پانی دینے کا ہے، ٹھیک ہے. بس کنڈیشن یہ ہے کہ مرنے جکر ہو جائے انسان، ٹھیک ہے. اب وہ مرنے جکر بھی اتنا نہیں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ چیز اگر ہر کو دے دیا جائے گا تو ہر کوئی مر نہیں لگے گا تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے، تھوڑی بات پہ. تو ایسا نہیں ہے، بہت ڈیپ مسئلہ ہے اور بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تقویٰ جب تک نہیں اجازت دے کہ ہاں مر رہی ہو تم، اب جو ہے کچھ زیادہ ہی کیا تو اوور ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو جب جا کے نا آپ نے کیا کرنا ہے، روزہ وہ جو ہے نا توڑ دینا بہتر ہے، وہ والی بات جائز ہے، یعنی ویسی کنڈیشن میں. اور بھوک یا پیاس لگنے والی کنڈیشن میں بھی کہ اتنا زیادہ سیویئر ہے کہ بس اب لگتا ہے کہ دم نکل جائے گا، تو پھر آپ کو ایسے کنڈیشن میں بھی توڑ دینا درست ہے. مسئلہ نمبر 2، کوئی مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے بے حد پیاس لگ گئی اور اتنی بےتابی ہو گئی کہ اب جان جانے کا ڈر ہے، تو روزہ کھول دینا درست ہے. لیکن اگر خود اتنے قصدن اتنا کام کیا کہ دیکھیے آ گئی نا بات، کیا جس سے ایسی حالت ہو گئی تو گنہگار ہوگا، مگر روزہ کھولنا اس حالت میں بھی درست ہے، ٹھیک ہے. گنہگار ہوگا لیکن اجازت دیتی ہے شریعت کہ روزہ کھول دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ مر جائے گا تو پھر توبہ کا بھی تو موقع نہیں ملے گا نا. تو یہ جو ہے شریعت اس بات پہ کہ بھائی اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن گنہگار ہوگے تم، ٹھیک ہے، کیوں کیا ایسے حرکت، ٹھیک ہے. تو اہتمام کرنا چاہیے، کوئی بھی عبادت ہے تو اس کی پوری تیاری ہو، جس طرح سے آپ کو دوسری جو ہے نا کاموں کی بڑے تیاری ہوتی ہے نا، زور شور سے میرا شوق میرا ارمان ہے، نکاح کی کیسے تیاری ہوتی ہے، جو جٹ کے ہوتی ہے ایک دم 1 مہینہ پہلے سے. تو تمام تر چیزوں کی عبادت ہے نا، اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا،
تو اس کی ایک پوری ایک یہ ہونا چاہیے، تیاری ہونا چاہیے، پورا دل دماغ سب لگا رہے، ٹھیک ہے، فیوچر کا سوچ سوچ کے لگا رہے کہ آگے اگر ہم ایسی حرکت کریں گے تو میرا کیا بنے گا، کیا ہو جائے گا روزے کو، کیا ہو جائے گا نماز کو، یہ سب چیز لے کے چلنا چاہیے۔ مثلا دین حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ جس سے اپنی جان کا یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو روزہ چھوڑ دینا ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ بھی ایک بڑا، اللہ آسان کرے، ٹھیک ہے، اب کیا ہی بولے، اللہ آسان کرے بس تمام عورتوں کے ساتھ، کیونکہ بھائی مسئلہ اس میں جو ہے نا پھر عورتوں کا مختلف ہو جاتا ہے، عورتوں کے جسم کے اعتبار سے، بچے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی جو ہے نا کہیں نہ کہیں ایک نفس کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں یہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام عورتیں، لیکن موسٹ آف دا عورتیں جو ہے نا یہ کرتی ہیں کہ بس یہ جو ہے نا حمل رہ گیا تو بس وہ نہیں، کچھ نہیں، روزہ نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرے جہاں تک ہو سکے، اگر رکھنے کی بات رکھ کے اگر خود کی صحت پہ کوئی مضر نہیں ہے، بچے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے تو پھر آپ کوشش کریں اور اس میں بسم اللہ کریں، روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ رہ گئی بات کی اپنی صحت اور اپنے بچے کی صحت کا کچھ معاملہ اگر بگڑ رہا ہے تو پھر اجازت ہے کہ حاملہ عورت روزہ نہ رکھے، یا روزے سے ہے تو توڑ دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اس میں ایک بات ہم بتاتے ہیں آپ کو، حمل کا جو ٹوٹلی بات ہے، سائنس آج بھی نہیں پروف کر سکی، اور آج بھی حیران ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب ولادت جو ہوتی ہے نا بچے کی، یعنی بالکل بچہ باہر آ رہا ہے، یہ کب ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا، آ رہی بات سمجھ میں، یہ سائنس آج بھی نہیں بتا سکتی، ڈیٹ ڈاکٹر ضرور دیتے ہیں لیکن ایگزیکٹ ٹائم کب ہے وہ نہیں بتا سکتا کوئی، سمجھ رہی ہیں، وہ ایگزیکٹ ٹائم کب ہے، تو آپ کو یہ آج بھی حیرت میں ہے سائنس کی، یہ کیا پروسیجر ہے آخر، وہ معمہ کھل نہیں سکا ہے سائنس کے اوپر، اور کھل بھی نہیں سکے گا، ہر چیز کا جو ہے نا ابا ہے کیا سائنس، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں ٹوٹلی جو چیز ہے نا توکل بڑا مطلب اس میں اثر کرتا ہے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے، اللہ آسان کرے، بہت ساری سٹوریز پڑی ہوئی رہتی ہیں جہاں انسان کو نا شیطان اس میں بڑا موقع بھی ملتا ہے شیطان کو کہ نا ایسے نہیں ایسے ہو جائے گا، ویسے نہیں ایسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ملتی بھی ہیں تو شیطان کی طرف چل پڑتا ہے انسان، تو پھر توکل جو ہے نا غیر اللہ پہ پھر اور ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، میڈیسن تو فلانا تو ڈھمکانا تو ڈاکٹر ایسے کہہ دی تو دل بگڑ گیا تو ایسے ہو گیا، تو بہت طرح کی بات، ٹھیک ہے، وہ الجھا دیتا ہے اسی میں، تو پھر انسان اسی پہ وہ والی بات ہو جاتی ہے کہ جس پہ توکل کر لیا اسی کے اس پہ چھوڑ دیتا ہے اللہ، اسی کے رحم و کرم پہ، لیکن جب اللہ پہ جو انسان شروع سے توکل کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی معاملے میں، یہ معاملہ تو بڑا ڈیلیکیٹ ہے، اس میں تو اور کرنا چاہیے، جو جتنا معاملہ ڈیلیکیٹ نا اس میں اور توکل جٹ کے کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیلیکیٹ معاملے کو تو سنبھالنے ہی والا اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نارمل معاملے کو بھی سنبھالنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس میں جب اختیار تم کو ہوتا ہے، تم اپنا ہاتھ پہ چلاتے ہو نا، تو ڈیلیکیٹ معاملے میں تو اور اللہ سے جٹ کے توکل کرو، آدھی بات سمجھ میں، تو وہ جو ہے شروع سے اگر جیسا ذہن بناتا ہے نا انسان، اللہ جو ہے نا بالکل آسانی کا معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، شروع سے لے کے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو تقوی جب لانا شروع کیا زندگی میں، وہیں سے جو ہے نا کنسپٹ اپنا چینج کیا نا، پوری زندگی میں جو ہے نا انسان نے جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھے گا وہ کہ ہے نا آسانیاں آ رہی ہیں میرے لیے، ٹھیک ہے، جہاں ہمیں حلال کی توقع کیا تھا میرے پاس آیا ہے، ہاں آزمائش ہے اس میں، بھائی آزمانا تو ہے، ڈیفینیٹلی اللہ آزمائے گا، بھائی اتنا برائی میں، اتنا باطل کی کنڈیشن میں تم ایک ٹھو جو خرخاں آ گئی ہو کہ بھائی حلال چاہیے ہم کو اور ہے نا نیکی چاہیے اور ہم کو تو نیک بننا ہے، تو یار اتنا بڑا دعویٰ ٹھوک رہی ہو تو بھائی ہم ایسے ہی تھوڑی دے دیں گے تم کو، ٹھیک ہے، لیٹس ٹیسٹ، ٹھیک ہے، ذرا ٹیسٹ کیا جائے کہ آپ آیا جو ہے نا اپنے دعوے میں ٹھیک ہیں واقعی میں، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ چیک کرے گا ہی، آمنا وہم لا یفتنون والا معاملہ، ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا ایمان لائے اور یہ کہہ دیں گے آزمائے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ لازماً ہونا ہے، تو اللہ آزماتا ہے، اور اس معاملے میں جو نا خاص طور پہ تو انسان کو توکل کرنا چاہیے اللہ پہ، ٹھیک ہے، اور بہت ساری سٹوریز ہیں کہ آپ کو توکل کرنے پہ نا ایسے ایسے راستے کھلتے ہیں نا، ایسے ایسے کیسز، اتنے خراب کیسز جو ہے نا ایسے سالو ہوتے ہیں نا کہ انسان جو ہے نا بالکل حیرت زدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نا کیس خراب نہیں ہوتا، لیکن جو ہے نا یہ کیس کو اتنا معمہ بنا دیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ سوار کر دیتا ہے دماغ پہ ڈاکٹر کہ پھر انسان ڈاکٹر کے بھروسے رہ جاتا ہے، کہ مطلب اس کو ایک پل کے لیے رب مان لیتا ہے انسان، کہیں نہ کہیں اتنا زیادہ ڈرا دیتا ہے وہ سمجھ آ رہی بات، شیطان ہمیشہ ڈراتا ہے، یاد رکھیے گا، شیطان کے ایجنٹ جو ہے نا ہمیشہ ڈراتے ہیں، اور اللہ جو ہے نا یہ ڈراتا نہیں ہے، عذاب کو بھی بتا کے ڈراتا نہیں ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس جہنم سے بچ جا، ٹھیک ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہنم سے بچ جا، وہ تیرے کو جو بڑی تکلیف آنے والی ہے، بڑا عذاب جو لگنے والا ہے، تیرا جسم نہیں برداشت کر سکے گا، تو بچ جا بس، ٹھیک ہے، وہ ہمدردی کا بھی پہلو، اس میں بھی ہمدردی کا پہلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اسلام کو بھی بڑا کنسپٹ جو ہے نا ڈراؤنا والا پیش کر دیتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا عذاب ہے، یہ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ہے نا وہ جو بات سے نہیں مانیں گے وہ لات سے مانے والی بات ہے، تو ان کے لیے ہے وہ ڈرانا،
ٹھیک ہے، باقی تو نصیحتیں ہیں، محبت ہے، پیار ہے، ٹھیک ہے، اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں. تو توکل کرنا چاہیے. تو اس معاملے میں توکل جتنا انسان زیادہ کرے گا اللہ آسان کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے. بہت سارے کیسز ہیں کہ آپ لوگ 5 مہینے اور 6 مہینے اوور ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے، عورتوں نے روزہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ایک الگ کنسپٹ پڑھاتا ہے شیطان کی، اب وہ پہلے کا دور تھا، اب کا دور الگ ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے. تو جیسا حسن ظن رکھیے گا معاملہ اللہ ویسا ہی کرے گا. یہ بات یاد رکھیے گا جس دور میں بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا رب جو ہے نا اس دور کا رب نہیں تھا صرف، میرا رب آج کا بھی دور کا رب ہے، آنے والے تمام دور کا وہ رب ہے. آری بات سمجھ میں؟ وہ اس بات پہ اگر قادر تھا کہ وہاں آسانی پیدا کرے تو وہ اس دور میں جبکہ مشکل اتنی زیادہ ہے اس بات پہ بھی قادر ہے کہ یہاں آسانی پیدا کرے. ہم اگر مانگیں گے اللہ سے تو دے گا، توکل کریں گے تو دے گا. ٹھیک ہے، ہاں اپنے آپ کو لائق بھی بنانا پڑتا ہے اس لائق. ٹھیک ہے، صرف دعا سے کام نہیں چلتا. جن وجوہات کے بنا پر روزہ نہ رکھنا جائز. اب یہ اوور آل بات ہی نکل گئی کہ آپ کو روزہ توڑ دینا کون سی کنڈیشن بنتی ہے کہ بھائی آپ کی جان پہ بن آیا، بہت زیادہ مطلب کہ ایسا لگا کہ بالکل ہی ایک دم یقین ہے، کامل ہے کہ آپ کو کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یا یہ کہ بیماری بڑھ جائے گی، جو بیماری میں مبتلا ہے، مان لیا کوئی بیمار آدمی تھا اور رکھ ہی لیا، روزہ نہیں رکھنا تھا، رکھ لیا تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، بڑھ گئی. ٹھیک ہے، تو پھر ایسے کیس میں توڑ دینا چاہیے. بلکہ ایسے انسان کو تو رکھنا بھی نہیں چاہیے جبکہ بیمار بہت زیادہ ہے اور بالکل صلاحیت نہیں، کیونکہ وہ مذاق اڑانے والی بات ہو جائے گی روزے کی. پھر کیوں کیا ایسا؟ ٹھیک ہے، تو ہاں پہلے سے کوئی انسان ہٹا کٹا تھا، اچھا تھا، اچانک بیمار پڑ گیا بالکل ایسا کہ اب اس کو پانی نہیں دیا جائے گا، یا یہ کہ اس کو دوا نہیں دی جائے گی فی الوقت، تو ہے نا بالکل ہی اس کا کچھ ہو جائے گا اس کو، تو پھر ایسے کنڈیشن میں اس کو روزہ توڑوا دینا چاہیے. اور اس میں کفارہ نہیں ہے، صرف قضا رکھے گا. جن وجوہات کے بنا پر روزہ نہ رکھنا جائز ہے. مثلاً اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ نقصان دیتا ہے اگر، اور یہ ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے صحیح ہوگا یا جان نکل جائے گی، تو روزہ نہ رکھے، جب ٹھیک ہو جائے تو اس کی قضا رکھ لے. لیکن صرف اپنے دل سے ایسا گمان کرنے سے روزہ چھوڑ دینا درست نہیں، بلکہ جب کوئی مسلمان دیندار طبیب، اب کوئی ڈھونڈے مسلمان دیندار طبیب، ٹھیک ہے، ڈاکٹر دیندار بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، کہہ دے کہ روزہ تم کو نقصان دے گا، تب چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں آپ کو یہ بات ہم بتاتے ہیں، ابھی کا دور جو ہے نا وہ کیا چل رہا ہے. اگر آپ لوگ 1 منٹ ہم کو موقع دیں تو ایک حدیث ہے جس کو ہم آپ کو تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. ویسے وہ آ جائے گی اس میں بھی، کیا بولتے ہیں، الفتن کے بیان میں آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. کہاں پہ تو تھا، دیکھیے حدیث تو الفاظ جو ہے نا عربی میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے نا متن مطلب نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم صرف اردو اپنی زبان میں سمجھا دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کس سے راوی کون ہے، عمرو بن عاص ہیں، اچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس زمانے میں کیا حال ہوگا، یا آپ نے یوں فرمایا، ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ چھن اٹھیں گے، یعنی چھان دیے جائیں گے. چھنی سے چھانا جاتا ہے نا، جیسے کنکر الگ ہو جاتا ہے، وہ اچھی چیز الگ ہو جاتی، چھان دیے جائیں گے. اچھے لوگ سب مر جائیں گے اور کوڑا کرکٹ جانی برے لوگ باقی رہ جائیں گے. ان کے عہد و پیمان، ان کی امانتوں کا معاملہ بگڑ چکا ہوگا، یعنی زبان کا کوئی ویلو نہیں ہوگا. یعنی لوگ بدعہدی اور امانتوں میں خیانت کریں گے، آپس میں اختلاف کریں گے. اختلاف تو آپ دیکھ ہی نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، علماء میں اختلاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہو جائیں گے، اختلاف کریں گے اور اس طرح سے ہو جائیں گے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بتایا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات تمہیں بھلی لگے اسے اختیار کرو اور جو بری لگے اسے چھوڑ دو، اور خاص کر اپنی فکر کرو، عام لوگوں کی فکر چھوڑ دو. ابو داؤد کہتے ہیں اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً اس سند کے علاوہ سے بھی مروی ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی اور دیگر سند سے ایسی بات نکل کر آتی ہے. ٹھیک ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے. اس سے آپ کیا اندازہ لگا رہی ہیں کہ یہ دور تو بھائی ابھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ تو ہے نہیں، یہ وہی دور چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایسی کنڈیشن میں آپ کو دیندار طبیب اور ہے نا ڈاکٹر اور مسلمان مل جائے تو اچھی بات ہے. اس میں ایسا نہیں، یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بالکل دنیا سے غائب ہو گئے ایسے لوگ، بھائی ہیں. ٹھیک ہے، اگر مل جائے تو بھائی پھر ٹھیک ہے، وہ اسٹیپ لو. نہیں ملے جن کو تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ کسی معاملے میں بھی سب سے پہلے تو اپنے نفس کو درست کریں گے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی اس لائق بنائیں کہ آپ کا جو تقویٰ جو آپ کے اندر جو ہے، ایک ضمیر جو سویا ہوا تھا وہ جاگے.
ٹھیک ہے، وہ ہوش میں آئے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اندر سے ضمیر کی آواز جو ہوتی ہے سچی ہوتی ہے، وہ والی آواز، ٹھیک ہے، کہ چاہے کتنا بڑا بھی جو ہے نا مشکل آ جائے، کتنی بڑی، ہم جو ہے نا کریں گے وہی جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے اپنے ضمیر کو بنائے، جگائے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو جو ہے نا ٹرین کرے. پھر اس پوزیشن پہ جب آتا ہے تو پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جو تجھے بھلی لگے گی بات اس وقت جب کہ بھلی بری ہو رہی ہے، بری بھلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تجھے جو بھلی لگے گی. بھائی کیوں بول دیا عام لوگوں کو؟ تو بھائی عام لوگوں کو نہیں، یہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو ہر بات میں جو ہے نا خیر کا پہلو تلاشتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر چیز میں یہ ہے نا ڈرتے ڈرتے جو ہے نا یہ حالت خراب ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا کوئی قدم نہ اٹھ جائے جو اپنے نفس والی بات نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو پھر اختیار دیا جائے گا کہ آپ جو ہے نا آپ کو جو بہتر لگے گا وہ کیجئے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے اندر کے جو ہے نا جج جو بیٹھے ہوئے نا وہ اللہ کی طرف لنک ہے، وہ جھکا ہوا اللہ کے خوف کی طرف ہے، وہ تقوی اللہ کا لیے ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ضرور بھی ضرور جو ہے نا آپ کو وہی بات پہ اکسائے گا جس سے آپ کا رب جو ہے راضی ہوگا. ٹھیک ہے، جس سے آپ جہنم سے بچ سکیے گا. آدھی بات سمجھ میں؟ سیف سائڈ دلوائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اجازت ہے کہ تمہیں جو چیز بھلی لگے گی، جس چیز کو لگے گا کہ نہیں بھائی یہ کنسپٹ تو میرے کو سمجھ تو نہیں آ رہا، کلیئر نہیں ہو رہا، لیکن میرے کو بات جو ٹھک رہی ہے نا میرے ایمان کو، میرے لگ رہا ہے کہ بھائی یہ ایمان کے نزدیک بہتر یہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں زیادہ اسلام لگتا ہے، یہ اسلام زیادہ محسوس ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، ایمانیت زیادہ محسوس ہوتی ہے اس کنسپٹ میں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم یہ کام کریں گے بھائی. ٹھیک ہے، نیت کیا ہوگی؟ ہم صرف اور صرف خیر کی تلاش میں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کر دیا ہے؟ مشورہ دے دیا نا بھائی. ہم اپنی چال چل رہے ہیں، اپنے مرضی سے جو چاہ رہے کر رہے ہیں. نہیں بھائی، میرے نبی مشورہ دے کے گئے کہ ایک دور ایسا آئے گا، ٹھیک ہے، حق باطل، باطل حق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کہ کسی سب کو حق باطل، باطل حق ہی لگے گا. نہیں بھائی، تقوی والے جو ہوں گے نا ان کو نظر آئے گا حق، حق نظر آئے گا. ٹھیک ہے، ٹھکے گا دل، گھومے گا ادھر ہی، کانٹا ادھر ہی جائے گا جدھر حق ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو کیا ہوتا ہے، میگنیٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو وہی چیز ہو جاتی ہے. تو تقوی اگر اندر زندہ ہے نا اور ضمیر والی بات، تو لازماً آپ کو کیا ہوگا؟ خیر آپ کے پاس آئے گا ہی. تو ایسی کنڈیشن میں پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ یقین کامل جب ہو، ٹھیک ہے، بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو، یا یہ کہ ابھی بہت زیادہ بیمار اٹھے ہی تھے تو بہت زیادہ ابھی کمزوری لاحق ہے. ٹھیک ہے، اتنا کہ آپ کو رکھنے کے لائق نہیں ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کو اختیار ہے کہ بھائی آپ جو ہے نہ رکھیں روزہ. ٹھیک ہے، بعد میں قضا کر لیں، لیکن ایسا جو ہے نا بہت نارمل کیس میں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے بخار لگی، بخار کے بعد نہیں کمزوری ہو جاتی ہے، تو بھائی نارمل کمزوری ٹھیک ہو جائے گی، 1-2 دن، 5 دن، ہفتہ دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، زیادہ سے زیادہ. بخار کی کمزوری تو نارمل کمزوری کاؤنٹ ہوتی ہے، وہ ہر بات میں بس بخار لگ گئی نہیں رکھیں گے روزہ، کیا ہے بھائی؟ ہاں، بہت بڑی بڑی بیماریوں میں ایسے سے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ کوئی بہت بڑا کیس ہے، جیسے حاملہ عورت کا کیس ہوتا ہے بھائی، اس کے بچے کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے کیس میں اس میں بھی بھائی تھوڑا میں نہیں ہو جانا چاہیے کہ تھوڑا میں اگر کچھ ہو گیا بس وہ اکثر جو ہے نا پیٹ خراب ہو جاتا ہے عورتوں کا، یا کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے اچانک سے، تھوڑا بہت کیس جو ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا ہڑبڑا نہیں جانا چاہیے کہ نہیں روزہ توڑ دو یا نہیں رکھو. ٹھیک ہے، بات میں وہی بات ہو جاتی ہے نا پھر کہ اپنے معیار کے نزدیک، اپنے ایمان کی، جیسے جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ تو اس کو اتنا لائٹ لے گا نا یار، جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا وہ اس کو اتنا سختی سے لے گا. تو بھائی اوور آل بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے، اس معاملے میں ہم طاقت واقعی رکھتے ہیں. میرا تقوی یہ بتائے گا، نفس نہیں، میرا تقوی بتائے گا کہ ہاں یار رکھ لیں گے 7-8 گھنٹہ، کوئی پرابلم نہیں، کوئی بہت بڑا میٹر نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پہ جناب آپ رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ بال اختیار نہیں ہوگا کہ آپ نہ توڑیں یا پھر آپ چھوڑیں. ٹھیک ہے، توڑنے والی تو بات ہی نہیں ہے، چھوڑنے والی بات جو ہے نا پھر آپ کو قضا ہوگا. چھوڑیں گی اگر تو گنہگار ہیں بھائی، ظاہر بات ہے، روزہ چھوڑا قضا لازم. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا کیس تھا کہ برداشت کر سکتی تھی اور توڑ دیا تو پھر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب پورا یقین کامل ہو جائے. ٹھیک ہے، دیندار طبیب اگر بتا دے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر جو ہے نا کیا نام ہے اپنے آپ سے جو ہے نا اپنی کنڈیشن انسان جانتا ہے، اور پلس یہ کہ تقوی والا انسان تو اور اچھے سے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو اجازت ہوگی کہ وہ توڑ دے روزہ بھی، یا پھر یہ کہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے، بعد میں اس کو پورا کر لے. لیکن یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سب جو ہے نا لوچا ایک چلتا ہے کہ نا تھوڑا سا بخار لگی اور سر میں درد ہو گئی اور ایسے ہو گیا تو بس چھوڑ دیا، بس تھوڑا بات پہ روزہ چھوڑ دو. یار اتنا بڑا موقع ملتا ہے، وہ رمضان میں بعد میں بھی آپ قضا رکھیے گا نا تو وہ بات نہیں ہوتی جو رمضان کے روزے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں روزوں کی جو ہے نا یہ بات جو ہے نا روزہ رکھنے کی بات روزہ رکھنے کی نہیں ہے، بات اس شہر کی ہے، اس مہینے کی مقدس ہونے کی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ مہینہ ہی مقدس ہے، اس کا ایک لمحہ مقدس ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ کیونکہ رمضان جیسے مہینے میں وہ اترا جس کو ہم حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی لگاتے ہیں، قرآن.
آ رہی بات سمجھ میں؟ قرآن سے جو بھی لنک ہوگا نا وہ افضل ترین ہو جائے گا، وہ ون آف اے کائنڈ ہو جائے گا. یہ وجہ ہے اصل میں، ٹھیک ہے، قرآن. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ مہینہ جو ہے نا مبارک مہینہ ہے، ٹھیک ہے، بہترین مہینہ ہے. اور یہ تو رمضان تو چھوڑ دیجئے، لوگ لیلۃ القدر میں جو ہے نا اس کی بے قدری کرتے ہیں. خر سونا ہے. بھائی کیوں سونا ہے؟ پوری رات جاگ جاؤ نا. کیا ہو جا رہا ہے کہ 5 رات میں اگر تم نہیں جاگو گے تو دماغ آؤٹ ہو جائے گا تمہارا. جب تم صحت کے ساتھ ہو، تندرستی کے ساتھ ہو. بھائی ایک عمر ہو جاتی ہے، انسان بوڑھا ہو گیا، یا 50 55 60 سال کی عمر ہو گئی، بھائی ان کو نہیں سوئیں گے تو دماغ آؤٹ ہو جائے گا، ان کا عجیب طرح سے دماغ کرنے لگے گا، یا یہ کہ صبح اٹھ کے ان کو کام بھی بہت سارا رہتا ہے، کوئی اور تو کرنے والا نہیں. یہ ایک الگ بات ہے. اچھا خاصا یار صحت مند انسان ہے، تم کو جوانی اللہ نے دی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے جوانی میں، اور تم ہو کہ خر سو رہے ہو. ٹھیک ہے، 3-4 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے کہیں. ٹھیک ہے، کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کچھ اجر کما لو، کچھ کر لو، کچھ پڑھ لو. ٹھیک ہے، بہترین چیز ہے کہ آپ کو قرآن پہ جو ہے نا اپنا وقت یہ کریں، خرچ کریں. بہترین چیز، ٹھیک ہے، بہترین عبادت یہی ہے. کیونکہ بھائی قرآن کا مہینہ اوور آل جو ہے قرآن کا مہینہ، یہی وجہ ہے کہ ہم رمضان میں بھی قرآن کلاس ہم آف نہیں کریں گے. ایک ایک لمحہ جو ہے نا آپ کو اجر ملے گا، اور اتنا زبردست اجر ملے گا نا کہ ہم بتا نہیں سکتے، وہ ہم اور آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہرگز نہیں، قرآن کلاس جو ہے رمضان میں بھی آف نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو لازم ہے آپ کو کیا کریں، پھر آپ کا جو ہے نا دیکھ لیں، ایک دم مکمل جو ہے نا یقین والی بات جب تک نہ ہو تب تک روزہ نہ چھوڑیں. اور توڑنے والی تو بالکل ہی نہ کریں. یہ تو بالکل ہی لاسٹ اسٹیج آ جائے جب ہی توڑیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ خدشہ ہے. کفارے والا نا ذرا سا بھی والی بات ہوگی کہ بچا سکتے تھے اور انہوں نے توڑ دیا تو پھر کیا ہوگا، کفارہ لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور چھوڑ دینے والی بات تو چلو کم سے کم گنہگار ہوں گے، اول درجے کے قضا لازم ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے چھوڑنے والی بات کسی حد تک کم درجے کا گناہ ہے، لیکن جو ہے نا رکھ کے توڑ دینے والی بات جان بوجھ کے، یا پھر یہ کہ ہم اپنے من سے سوچ لیا کہ بیمار ہیں اور یہ وہ، تو یہ بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، بات میں ایسے نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو خاص کر کے عادت نہیں ڈالنی چاہیے. بات میں بچوں سے یہ کام کرواتے ہیں، بیٹا روزہ کیوں رکھوایا یار، مت رکھواتے نا، یہ ایک مذاق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹریننگ پیریڈ میں بھی ہے، بچہ نابالغ ہے، ابھی نہیں وہ بالغ ہے، ابھی اس پہ روزہ نہیں حکم لگا روزے کا، لیکن پھر بھی اس کو شروع سے فرام دا ڈے ون مشقت کرنا سکھائیے. ٹھیک ہے، اسلام مشقت کا نام ہے، آسانی کا نام نہیں ہے. دین آسان ضرور ہے، چلنا آسان ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کر کے دکھاؤ تب جو آسانی آئے گی. آری بات سمجھ میں؟ تمہیں کرنی ہوگی مشقت تب ہم آسانی دیں گے. انسان روٹی جب بناتا ہے تو پوری روٹی جب کھاتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، تو وہ روٹی کے پیچھے جو کنسپٹ ہے پورا بنانا، آٹا پیسنا، وہ ساری چیز تو کتنا محنت ہے، وہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں، سب چیز سے اشارہ مل رہا ہے. تو دین اتنا جو ہے نا دال بھات کا نوالا اتنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، تو مشقت کر کے دکھاؤ، بعد میں آسانی ہو جائے گی، وہ ڈیفینیٹلی بھائی میرا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پہلے مشقت کرنا ہوگا، جو بات ہے صاف آنا پڑے گا میدان میں. ٹھیک ہے، جو دعوت ٹھوک رہے ہو نا اس میدان میں آنا ہوگا، عملی طور پہ آنا ہوگا، قولی نہیں. ٹھیک ہے، عملی طور پہ، تو وہ والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں کو خاص طور پہ یہ ٹریننگ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کیا نام ہے کہ آپ کو ایسی حالت میں روزہ رکھوائیں کہ پورا پھر جو ہے نا تھوڑا تھوڑا جو ہے نا مطلب پورا کروائیں، دن بھر کا پورا. ٹھیک ہے، اگر نابالغ بچہ ہے ابھی اس پہ روزہ فرض نہیں ہوا تو آپ ہے نا اس طرح سے کروائیں کہ چھڑوا کر رکھوائیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو رکھوانا جب ہے تو پورا دن کا رکھوانا. یہ نہیں کہ 10 بجے کا رکھ لو بیٹا، 12 بجے توڑ دو بیٹا، تو ایسے بھوک لگ گئی مما تو یہ کرنے سے توڑ نہیں ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسے اللہ اور رسول کا خوف دلائے، خوف نہیں محبت والی بات. ٹھیک ہے، خوف تو بعد میں آتا ہے، خوف بھی کبھی ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ کو محبت. ٹھیک ہے، تو یہ بچے والے جو بات ہے نا آپ کو بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے، ماؤں کو احتیاط برتنا چاہیے، ورنہ ماؤں کو ہی جو ہے نا گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے. بچہ اتنا بھی زیادہ جو ہے نا یہ نہیں ہوتا. آپ یقین کیجئے کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا یہ کیا ہی بولے کہ آپ کو بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتے ہیں، آپ یقین کیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا نہیں 14 سال کے بعد نہیں رکھوانے والی بات تو بالکل نہیں ہے. یہ تو بالکل کون کہہ دیا یار 14 سال کے بعد نہیں رکھوانے والی بات. یہ آپ کو 10 کے بعد جو ہے نا ٹریننگ پیریڈ تھوڑا سا چلتی ہے، بلکہ پہلے سے ہی عادت ڈلوائے آدمی. 6-7 سال کی عمر میں تو ہفتہ روزہ جو ہے نا رکھوائے، مطلب ہفتے دن کا تو روزہ کہیں نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے، 6-7 سال کی عمر میں، سمجھ آ رہی بات؟ ہاں 8 سال کے بعد بالکل. ہاں کسی نے کہا کہ وہ 14 سال کی عمر میں بھی لوگ نہیں رکھ پاتے ہوں گے، بالکل ایسا کرتے ہوں گے 14 سال میں بھی جو نا میرا بیٹا تو ابھی بہت ہی ہے لالار پلار ایک دم ہو رہا ہے ایک دم کہ نہیں میرا ہوا محل ہے بیٹا، ابھی طاقت نہیں تو فلانا نہیں ہے تو یہ تو وہ. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے،
تو آپ کو لازم ہے کہ آپ جو ہے نا خیال کریں. اسکول، ہاں اسکول، واحد وجہ صرف اسکول ہوتی ہے. اتنا جو ہے نا ہم کیا بولے ان مسلمانوں کو، شرم آنی چاہیے ان مسلمانوں کو کہ آپ کو اسکول جانے کے چکر میں جو ہے نا یہ بولواتا ہے اپنے بچے کو، یہ مسلمان بولواتا ہے کہ بیٹا چھوڑ دو نا، بیٹا ایگزام ہے نا، یہ کیا نام ہے فائنل ایگزام ہے، بورڈ کا ایگزام ہے، چھوڑوا دیتا ہے، فرض چھوڑوا دیتا ہے. آپ بتائیے کہ اب کون سا طریقہ ہوگا فرض کا انکار کرنے کا بھائی؟ ہاں کیا آپشن ہوگا اب؟ دوسرا کیا طریقہ ہوگا؟ اب زبانی باقی رہ گیا کہ زبانی انکار کر دے، زبانی بھی انکار کر دے گا. وہ اسکول کی اتنی زیادہ گھٹی پڑ جائے گی نا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ اس کو تیار کر دیا پوری طرح سے، وہ زبانی بھی انکار کرے گا آگے چل کے. تبھی تو وہ مذاق اڑاتا ہے شریعت کا. آگے چل کے داڑھی والے کو ایک برا عیب دار سمجھتا ہے، یہ حجاب والے کو حجین بوا سمجھتا ہے. کیوں؟ کنسپٹ شروع سے دیا کیا؟ اسلام نہیں ہے بیٹا، پہلے اسکول ہے. ٹھیک ہے، تو کنسپٹ شروع سے دیا، اب جا کے وہ جو بھی کرے گا نا سب کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا، یعنی گارجین کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ویسے بنایا لچھن کا بچے کو. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ لازم ہے کہ بچوں کو جو ہے نا بالکل جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ کے یہاں سختی سے پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ کو لازم ہے کہ چھوٹی سی عمر میں جو ہے نا بچے کو ہفتہ 10 دن کا تو روزہ رکھوائیں، اور پورا رکھوائیں. قطعاً نہیں آپ کو سب سے پہلا روزہ جو رکھواتے ہیں وہ بھی پورا رکھوائیں. ٹھیک ہے، کوئی مذاق نہیں ہو رہا. شریعت فرام دا ڈے ون ویسے ہی بتانا ہے جیسے میرے نبی نے بتایا. ہرگز نہیں کہ عمر چھوٹی ہے اب اس کو ایسے نہیں بتاؤ، ویسے نہیں، شروع سے ویسے ہی بتائیے. بچے کو جیسے لینا ہوگا وہ لیتا رہے گا. ٹھیک ہے، ہاں اس کو عقل آئے گی، وہ دھیرے دھیرے اس کا کنسپٹ کلیئر ہوگا، لیکن آپ نے بتانا ہے تو پورا بتانا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی بتانا ہے، جیسے سکھانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے پورا بتانا ہے، کوئی آدھی ادھوری چھوٹی چھوڑ چھاڑ کے نہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تاکہ اس کی شروع سے یہ بات بیٹھ جائے ذہن میں کہ اچھا یہی تو شروع سے دیکھا ہے روزے کو. ٹھیک ہے، آپ اگر تہجد گزار ہوں گی اور مان لیا کہ فجر کی بات چلے، فجر سے اوپر اٹھی آپ، تہجد گزار بچے کو اتنا سختی سے عادت ڈال دیا کہ تہجد کا وہ پابند ہو گیا، وہ اس کے لیے یوزڈ ہو جائے گا. تہجد میں اٹھنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. کیوں؟ عادت ڈال دیا. اب وہ یہاں تک کہ یہ بھی بولے گا کہ ہم تو شروع سے دیکھا ہے تہجد نہیں پڑھنا ہے، کیسے نہیں پڑھتے ہو، ہم تو دیکھا ہے امی لوگ کو شروع سے پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. اس کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں لگے گی. آدھی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ عادت ڈال دیا. ٹھیک ہے، عادت ڈال دیا. یہ نہیں سوچی کہ کوئی مشکل کام ہے تو وہ نہیں کر لے گا، سب چیز کر لے گا. انسان کے اندر اللہ نے وہ پوٹینشیل رکھی ہے فرام دا ڈے ون. یہ نہیں کہ بچہ نہیں، جب بڑا ہوگا تب، شروع سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ شروع سے آپ نے دینا ہے اسی طرح سے بچے نے جیسے لینا ہے وہ اللہ ان سے لیواتا رہے گا، سکھواتا رہے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اپنا جو ذمہ داری اپنی ہے وہ پوری کرنی ہے، اس میں کمی کوتاہی نہیں کرنی. کمی کوتاہی ہوگی سختی سے پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ لازم ہے کہ آپ کو یہ کریں. اور پھر جب آپ کو 12-13 عمر جو بھی علماء اکرام بتاتے ہیں واٹ ایور 11 کے بعد تو بالکل ہی آپ کو کرنا چاہیے. تو آپ کو پھر چھڑوانا نہیں چاہیے کسی بھی طرح سے، کسی بھی اینگل سے نہیں. ٹھیک ہے، کیا ہم بولیں کہ ہم کو کون سا ہم الفاظ یوز کریں کہ اللہ جو ہے نا اس پہ ہے نا ایٹم بم گروا دے اسکول اور یونیورسٹی کے نام پہ جو ہے نا یہ ساری جو کام ہو رہا ہے جہاں اسکول اور یونیورسٹی ہے کہ یہ ساری یہ طاغوت کے انسٹیٹیوشن نے جو ہے نا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اسلام کا. ٹھیک ہے، شریعت کا دھجی برزا اڑا دیا. ٹھیک ہے، خود تو باغی ہے ہی ہے اور اسے جو پروڈکٹ بناتا ہے وہ بھی جو ہے نا باغی اسلام کا ہی بنواتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کنسپٹ ہے مسلمانوں کا، اللہ ہی رحم کرے. آپ یقین کیجئے کہ یہ لوگ ہے نا باضابطہ بچہ ان کا پڑھتا ہے جی، یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو جی ہندی میں کیا ہوتا ہے، اشلوک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جو سنسکرت میں ہوتا ہے گیتا، اس سب میں کیا کہلاتا ہے، اس کو کون چیز کہتے ہیں، منتر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ اشلوک پڑھتا ہے بچہ باضابطہ. کیا بھائی تو سبجیکٹ ہے نا، دے رہا ہے کہ کوئی ایگزام دے رہا ہے خالی وہ ایگزام کا صرف لے رہا ہے، وہ مارکس تھوک دینا چاہیے ایسے مارکس پہ، تھوک دینا چاہیے ایسے مارکس پہ. تو ہم کیا ہی بولے، کیا رونا گانا گائیں. ٹھیک ہے، تو اوور آل آپ دیکھیے گا اگر کہ اسلام سے دور کرنے میں نا، شریعت پہ عمل نہیں کرنے میں اگر سب سے زیادہ رول کوئی پلے کر رہا ہے نا تو وہ اسکول اور یونیورسٹی کی پڑھائی ہے. بتائیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو مت لگا رہے اسکول اور یونیورسٹی پہ. آپ دیکھ لیجئے 10 تک کا بچہ جی، جہاں بھی 10 تک بچہ ہے کیا 5 وقت نماز کا عادی بن جاتا ہے پوری طرح سے باجماعت ایک مرد مومن کا بچہ بیٹا باجماعت جو ہے وہ ادا کر لے گا نماز 10 تک کی؟ بہت مشکل. جب اس کو اسکول کا بہت ساری چیز چھوڑنی ہوگی نا، جب بہت قربانی دینی ہوگی تب جا کے وہ کرے گا. ٹھیک ہے، بہت مشکل. ہم تو نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی بات کریں اگر تو ایسی مطلب کنڈیشن تھی. اب میرے کو لوگ تانا یہ دیتے کہ آپ تو بھی گزری ہیں. یار ہم گزرے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ نے گزروایا، پھر توبہ سمجھ میں آیا، توبہ کیا، تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو اب یہ نہ بتائیں گے کہ وہ چیز برائی ہے، کہ ان لوگوں کو شکل دلائیں گے، یا یہ کہ میرے پہ اب لیبل لگ گیا کہ ہم نہیں بتائیں اب اس چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے، گناہ ہو گیا، اب وہ گناہ کیا تو پھر اس کے بارے میں پتا چلا تو آگے لوگوں کو بتائیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ اس طرح سے معاملہ ہے.
تو آپ کو بالکل جو ہے دیکھیں آپ کو یہ سب چیز جو ہے نا معمولی نہیں ہے. اللہ جو ہے نا ان مسلمانوں کو اچھی عقل دے. یہ روزہ نماز ہی تو یار یہ پہچان ہے دین کی. آپ کو مسلمان کیسے سمجھے گا لوگ؟ بعد میں اخلاق، بعد میں ساری چیزیں، وہ ساری چیزیں تو بعد کی چیزیں. سب سے پہلا تو بینگ اے مسلمان. چاہے تم کو ایک لفظ بھی کلمہ تک نہیں آتا، نماز فرض ہو گئی. کوئی ہندو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، مسلمان ہوا، اس پہ نماز فرض. ٹھیک ہے، چاہے کچھ بھی لفظ نہیں آتا فوراً سے اس کو الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سیکھنا ہوگا اور اسی حالت میں نماز پڑھنی ہوگی. ویسے ہی سیکھے گا ویسے ہی پڑھے گا اور سائڈ میں نہ پڑھتا سیکھتا بھی رہے گا کیسے نماز پڑھا جاتا ہے. آری بات سمجھ میں؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. فرض کے بارے میں صرف آپ کو ہوں کرنا بھی نہ ہو سکتا ہے دائرہ اسلام سے خارج کر دے. آپ کو بتایا نا کہ فرض اور واجب میں کیا ڈفرنس ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. فرض وہ چیز ہے کہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہر حال میں کرنا ہے، چھوڑ ہی نہیں سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور اگر چھوڑو گے تو ہم بتائیں گے کہ کون کون سی کنڈیشن ہوگی جس میں چھوڑ سکتے ہو، یا یہ کہ توڑ سکتے ہو تو ہم بتائیں گے کہ کون کون سی کنڈیشن ہے کہ توڑ سکتے ہو. اپنے من کی منطق مت لگاؤ. ٹھیک ہے، کہ اب تو وہ ماحول نہیں رہا، اب تو وہ دور نہیں رہا، معمولی سے اب وہ اتنا مشکل ہو گئی، پریشانی ہوگی. تم نے کریٹ کیا ہے اتنی پریشانی، تمہارے باپ دادا نے کیا ہے، میرے باپ دادا نے کیا ہے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، ہم نے نہیں کیا. ہم جو کل دین تھا وہی آج بھی، ہم کل جو اللہ ہے وہی آج بھی اللہ ہے. تم آج بھی اگر ویسے ہو جاؤ گے تو ہم بدر کے جیسے فرشتے اتاریں گے مدد کے لیے. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوگے تو تمہیں مٹا دیں گے، نست و نابود کر دیں گے. ٹھیک ہے، یا سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. وہ ہے نا کسی نے شعر لکھا ہے، تو بالکل یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کی. نکل جائیے دائرہ اسلام سے. ٹھیک ہے، اللہ کافر کا دل بدل کے اسلام کی خدمت لے لے گا. ٹھیک ہے، پرواہ نہیں ہے اللہ کو. ٹھیک ہے، اگر کوئی اسلام اپنا کے اسلام پہ چل رہا ہے وہ اللہ پہ احسان نہیں کر رہا ہے، نہ نبی پہ احسان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی جنت بنا رہا ہے، جہنم سے بچ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو شوق نہیں ہے جہنم میں جانے کا تو لیٹ بالکل اوپن ڈور کیجیے، جٹ کے کیجیے. 50-60 سال تو دیا ہی فری ہینڈ. تو یہ بات ہے، تو عبرت پکڑنا چاہیے گارجین لوگوں کو. تو بہرحال تو یہ جو ہے آپ کو کنڈیشن ظاہر بات ہے دیکھنا ہوگی پورا سوچ سمجھ کے، تب اس کے بعد جو ہے نا روزہ چھوڑنے والی بات ہو سکتی ہے. مسئلہ نمبر 2، اگر حکیم یا ڈاکٹر کافر شریعت کا پابند نہیں تو اس کی بات کا اعتبار نہیں، صرف اس کے کہنے سے روزہ نہیں چھوڑنا ہوگا. سمجھ گئی مسئلہ نمبر 2؟ تو آپ کو یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر بھی جو آپ یہ کریں. دیکھیں آپ کو ہم ایک بات بتاتے ہیں، ڈاکٹر جو ہے نا آپ کو جتنا ہو سکے نا کوشش کریں مسلمان ڈاکٹر کو آپ چوز کریں. ٹھیک ہے، وہ والی بات پھر ہو جائے گی کہ آپ تو پھر ڈاکٹر بنانے سے منع کرتی ہیں تو پھر مسلمان کو کہتی کیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ کنسیپٹ ہے، ہم کبھی اور ڈیٹیل سے سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی وہ وقت نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہے ٹھیک ہے، پروڈکٹ اگر مسلمان کا ملتا ہے تو پروڈکٹ مسلمان کو ہی آپ نے چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہے ہر حال میں جو ہے نا وہ شریعت کا کہیں نہ کہیں پاس ہوگا اس کے اندر. ٹھیک ہے، اللہ رسول کچھ بھی ہوگا، یا یہ کہ آپ وہ عمل نہ بھی ہوگا تو آپ جو عمل کے ساتھ جائیں گی. فار ایگزامپل ایک بات ہم بتاتے ہیں، مثال سے سمجھاتے ہیں. ایک کافر کے یہاں آپ گئیں، کان کی آپ کو کان میں درد ہو گیا تھا اور کان میں زخم ہو گیا تھا. ظاہر بات ہے وہ کان دیکھے گا. ٹھیک ہے، تو آپ ایک کافر ڈاکٹر کے یہاں جائیں گی تو پھر بولے گا وہ پورا منہ کھولو، یہ کھولو، وہ کرو، کان دکھاؤ، یہ وہ پورا سر سے ہٹاؤ دوپٹہ، یہ وہ. ٹھیک ہے، ہم یہ ایکسپیرینس والی بات بول رہے ہیں، کوئی اپنے سے تہمت نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے، وہ تو پھر کتنا بے حیائی ہے اس سے بعد میں چل جائیے، لیکن کم از کم اتنا ضرور کہے گا کہ سر سے ہٹاؤ دوپٹہ، ہم کو نہیں نظر آ رہا، ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا. آپ کچھ نہیں کر سکتی وہاں پہ، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. وہ یہ بولے ہم ایسے کہا ہٹائیں گے، کیا کریں گے، لڑائی بحث کیجیے گا تو بولے گا نکل جائیے پتلی گلی سے. آپ کو آنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ ہم بولا تھا آپ کو کہ آپ میرے آ کے دکھائیے. ٹھیک، تو یہ بات ہو گئی. دوسری جگہ اگر آپ کو مسلمان ڈاکٹر کے یہاں جائیے گا تو ایک سہولت کم از کم اتنی مل سکتی ہے کہ اگر وہ کہتا بھی ہے کہ یہ آپ دوپٹہ ہٹائیے، فلانا ہٹائیے، تو آپ بولیے گا کان دیکھنا ہے نا آپ کو، منہ نہیں نہ دیکھنا ہے. آپ مسلمان ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ تو بولے گا شکیل صاحب، ایسے کچھ بھی. تو بولے گا آپ مسلمان ہیں نا، تو آپ منہ میرا نہیں دیکھیں، آپ کو کان سے مطلب ہم کان دکھا دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ کم از کم مسلمان کے نام پہ چپ ہو جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ اتنا ڈیئرنس کے ساتھ. کافر کو کوئی پرواہ نہیں ہے یار، مسلمان کو ہے پھر بھی. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں دکھائیے، اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ بچائے کہ جو ہے نا ڈاکٹر کی نوبت آئے، اللہ دشمن کو ہی بچائے ڈاکٹر کے اس سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنا بھی مسئلہ آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی کہہ دے اٹھ کے ڈاکٹر اور نا روزہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، بالکل کنڈیشن بن جاتی ہے. اور سب سے بڑا ڈاکٹر تو خود اندر جو ضمیر جو ہے نا تگڑا، جو ایمان کے ساتھ مضبوط ہے پورا، سمجھ آ رہی بات، وہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ اندر سے دعویٰ کرے گا کہ نہیں بھائی تم جو ہے یہ اپنے نفس کی بات کر رہی ہو، یہاں پہ جو ہے تم رکھو. ٹھیک ہے، یا یہ کہ نہیں تم کو واقعی میں کمزوری لاحق ہے، تم چھوڑ دو. مسئلہ نمبر 3، اگر حکیم نے تو کچھ نہیں کہا لیکن خود، دیکھیں آ گئی بات آگے. اگر حکیم نے تو کچھ نہیں کہا لیکن خود اپنا تجربہ ہے اور کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوئی جن کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ روزہ نقصان دے گا، تب بھی روزہ نہ رکھے. اور اگر خود تجربہ کار نہ ہو اور صرف بیماری کا کوئی حال معلوم نہ ہو تو صرف خیال کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر دیندار حکیم کے بتائے بغیر اور بغیر تجربے کے اپنے خیال ہی کے بنا پر رمضان کا روزہ توڑ دے گا تو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر روزہ نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا.
आ रही बात समझ में? तो ये ऊपर वाली बात वही आ गई कि आपको क्या कि कोशिश करें कि आपको दीनदार तबीब अगर है, मुसलमान है, कम से कम पूछे उससे, ठीक है, मुसलमान डॉक्टर से ये। और फिर उसके बाद अपना जो है ना दिल क्या कहता है, सबसे पहला फतवा तो अपने जो है ना ज़मीर, जो ईमान वाला है, ऐसे वाला नहीं, ठीक है, ईमान वाला है, तकवा वाला, सबसे पहला फतवा उसी से लें, ठीक है। ये फतवा यहाँ से निकलता है, फिर उसके बाद जो है ना दूसरे स्कॉलर, वो हकीम, वो दीनदार ये करता है, ठीक है। इंसान यहाँ जो है ना फतवा अगर नहीं निकलेगा ना, लाख भी कुछ भी कोई कहता रहे वो मानेगा नहीं इंसान, ठीक है, फिर वो अपने नफ्स वाली बात होगी, ठीक है। तो मेन जो है ना यहाँ से जो है ना अपने नफ्स को सही करना, दुरुस्त करना ये जरूरी है, ठीक है। ज़मीर और नफ्स जो है ना आपस में हमेशा जंग चलती है इनकी, ज़मीर को हमेशा मजबूत रखना है, ठीक है, हमेशा ताकतवर उसे ईमान की जो डोज, ईमान की जो ना दवा और ग़िज़ा देते रहना, ठीक है, ताकि वो हमेशा जो है ना वो 36 इंच का सीना वाली बात तगड़ा रहे, ठीक है। नफ्स के आगे जो है ना बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है। नफ्स अपनी तो चाल चलता ही रहता है ना, वो नफ्स तो पूरी जिंदगी बोलेगा अपनी ख्वाहिश, नफ्स का काम ही है, नफ्स इज अ मशीन जिसमें क्या होता है, ख्वाहिशात पैदा होती है, ठीक है, पूरी जिंदगी पैदा होगी। ऐसा नहीं कि दीनदार बन गई, 60 साल पार हो गया, 70 साल पार हो गया, बूढ़े हो गए, अब क्या ख्वाहिश, नहीं, सब दौर में अपने लेवल से ख्वाहिश आएगी उसकी, ठीक है। लेकिन ये ज़मीर जो है हमेशा जवान रह सकता है एक कंडीशन में, ठीक है, अगर अमल अच्छा है तो, ठीक है। और जब जवान रहेगा तो फिर धड़ाधड़ उड़ाएगा नफ्स को मार के गर्दा, ठीक है। तो मसला नंबर 3 समझ आ गया। ओवरऑल नफ्स की बात है, ज़मीर गालिब, ज़मीर का ईमान गालिब है तो फिर आपको अंदर से आवाज़ आएगी, और फिर आपको तजुर्बे से भी मालूम हो रहा है भाई, अलामत भी बता रही है, ठीक है, कि आपकी कंडीशंस क्या है, इससे पहले आप बीमार पड़ चुकी हैं, या ये कि आप देख रही कि नहीं इस बार की जो कंडीशन है बिल्कुल पहले से बहुत मुख्तलिफ है, बिल्कुल ही अलग कंडीशन हो रही है, हम रखा है, बहुत बार ऐसा हुआ, या फिर जो भी आपको अंदर से मतलब पूरी एग्जैक्टली कंडीशन बन रही है, तब जाके जो है ना आप ना रोज़ा ना रखें और या रोज़ा तोड़ दे। लेकिन फिर भी हम आपको ये बोलेंगे, रोज़ा तोड़ने वाले के लिए 100 बार सोचे, 100 बार, जितनी कोशिश हो सके ना, हत्तल इम्कान, बहुत कंडीशन सीवियर ही हो रही है ना, कोशिश करें कि ना 3-4 ही घंटा है ना, मर नहीं जाएंगे इतने में, ठीक है, सीवियर कंडीशन है लेकिन रहने दो भाई, हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक, कोशिश यही करें, ठीक है, एकदम मरने जुकुर हो जाए ना, तब वो तोड़ने वाली बात ना, वो तोड़ने वाली बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लें, ठीक है, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत सीवियर कंडीशन में, ठीक है। और नहीं रखने वाली बात को देख लें, वो भी सीवियर ही कंडीशन में, लेकिन वो उससे कंपेयर में थोड़ा सा कम सीवियर है, क्योंकि उसमें क़ज़ा है, और उसमें क़ज़ा और कफ़ारा दोनों हो जाएगा, ठीक है, अगर दिल की बात हो जाएगी तो। आई बात समझ में? तो 1, 2, 3 का खुलासा यही है। मसला नंबर 4, अगर बीमारी से ठीक हो गया, अगर बीमारी से ठीक हो गया लेकिन अभी ज़ौफ़ बाकी है, और ये गालिब गुमान है कि अगर रोज़ा रखेगा तो फिर बीमार हो जाएगा, तब भी रोज़ा ना रखे। अब देखें यहाँ पे ज़ौफ़ मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं, कमज़ोरी, जैसे बुखार लगती है ना तो कमज़ोरी हो जाती है ना, बुखार छूट गई, कमज़ोरी लायक है भाई, खाओ पियो तगड़े हो, फिर उसके बाद जो ना कई दिन लगेगा तुमको ठीक होने में, वो वाली बात। तो अब यहाँ पे लोग शोशा उठाते हैं और बोलते हैं कि नहीं बीमार हो गए थे ना, बुखार लग गई थी, तो अभी बहुत कमज़ोरी, नहीं रखने की सलाहियत है, तो ये उसकी तरफ इशारा नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी थी और जो है ना एकदम कमज़ोर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कैंसर पेशेंट था, ठीक है, अल्लाह ना करे, तो कैंसर पेशेंट था, जाहिर बात है कि वो चढ़ा, ये वो हुआ, तो बुरे कंडीशन तो आप लोग जानती ही होंगी, कभी ना कभी किसी का सुना होगा या देखा होगा, तजुर्बा हुआ होगा, ठीक है, इतना आम हो गई बीमारी, अल्लाह महफूज रखे। तो ये जो है क्या नाम है, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि इंसान बिल्कुल जो है ना, बोला जाता है कि मौत के मुंह से निकल के आने वाली बात, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा बीमार होता, सॉरी कमज़ोर होता है, बीमारी से निकल भी जाता है, मान लिया कि कैंसर ठीक हो गया, कि मुँह सब हो गया, ट्रीटमेंट बंद हो गई, दवा अब चल रही है, तो कमज़ोर होता है ना जी, थोड़ा बहुत भी उसको जो हवा पानी लगेगा या कुछ होगा तो तुरंत हमें बीमारी हो जाए, अरे मतलब बीमार पड़ जा रहा है, खांसी हो जा रही है, तो कभी कुछ हो जा रहा है, तो बुखार आ जा रही है, ठीक है। तो अभी ज़ौफ़ उसको बाकी है, कमज़ोरी बाकी है, बीमारी उसकी ठीक हो गई, मान लिया कि मुँह वगैरह से सब कुछ ठीक हो गया, रिपोर्ट भी क्लियर आ गई, ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो, तो फिर ऐसे के लिए लाजिम है कि रोज़ा नहीं रखेगा वो, ठीक है। उसका बाद में क्या होगा मामला वो देखा जाएगा, बताएंगे आगे। फिदिया का भी एक स्टेप है, ठीक है, फिदिया का भी एक स्टेप है, लेकिन वो रखेगा नहीं, ऐसे छोटी मोटी बीमारी में जो कमज़ोरी होती है उसमें नहीं, ठीक है, बात समझिएगा, इसको हरगिज़ ये नहीं, वो बुखार वाली पे इतलाक नहीं होगा, ठीक है। बुखार बहुत दिन से, 1 महीने से लग रही थी तो लग रही थी, और बहुत ही एकदम कमज़ोर लागर हो गए हैं, तो वो कंडीशन एक अलग है, वो भी देखा जाएगा कि एकदम मर जाएंगे क्या 7 घंटा रख के नहीं खा पिएंगे तो, या ये कि बीमारी बढ़ जाएगी क्या, तब जाके, ठीक है। तो ये कोई, देखिए बात ये है ना, ओवरऑल बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि रोज़ा फ़र्ज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है,
فرض کو کبھی بھی خواب میں بھی چھوڑنے کا جو خیال مت لائیے، اور جیسا خیال لائیے گا نا، جتنا مضبوط بنائیے گا نا اپنے ایمان کو، اللہ معاملہ بھی ویسا ہی کرتا ہے، آپ کے اندر طاقت بھی ویسی دے گا، روح میں بھی جسم میں بھی، ٹھیک ہے؟ بظاہر آپ ایک دم ہوا محل ہوں گی، ایک دم ہڑکڑن، جیسے بولتے ہیں نا لوگ، کیا ہے دم لگے بوٹیے نہیں ہے جان پہ جی تمہارے، لیکن اللہ روحانی طاقت دے گا، اور آپ نا روحانی طاقت سے وہ سب کام کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اصل چیز ہے کہ فرض کو لائٹ نہیں لینا، چھوڑنا تو دور کی بات، کیونکہ فرض ہی دار و مدار اسلام کی پہچان ہے، اصل میں اسلام کو جانا جاتا ہے وہ اسی سے، فرض سے، ٹھیک ہے؟ تو فرض ایسی چیز ہے جو کبھی بھی جو ہے نا بہت کنڈیشن سیویئر ہو جائے تو، وہ روزے کے بارے میں یعنی بول رہے ہیں، صلاح کے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے، بالکل ہی معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ روزے میں بھی جو ہے نا بہت سیویئر کنڈیشن ہو جائے تب جا کے، ٹھیک ہے؟ سوچے آدمی، ٹھیک ہے؟ اس لیے سوچنا ہی نہیں ہے، اللہ بچائے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے، اچھی صحت، کھائیں گے پیئیں گے، سب چیز کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کھانا پینا بھی نیت کیا ہوگی؟ اللہ کے لیے عبادت کرنے کی نیت ہوگی، یہ بھی عبادت کاؤنٹ ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اپنے آپ کو اپنی صحت بچانا اور یہ صحت بنانا، اس میں سب سے پہلے میرے کو سبق حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے نا سمجھیے، اللہ آسان کرے۔ تو اوور آل فرض کی بات ہے، لائٹ نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ سیریس ہے، اور ان چھوٹی موٹی چیزوں پہ، چھوٹی موٹی کیا، ان جو ہے نا دو کوڑی کی چیز ہم بولتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، بلکہ وہ بھی دو کوڑی بھی اگر ہم ویلو دے رہے تو وہ بھی نہیں دینے کا، ٹھیک ہے؟ پیر کی دھول ہے یہ سب چیز، کہ یہ جو ہے نا بورڈ اور کیا اور وہ ساری چیز جو ہوتی ہے اس کے بنا پہ جو ہے نا روزہ چھڑوا دینا، اللہ بچائے، اللہ بچائے، کیا ہی بولے کہ جیسے اللہ کو غیب و غضب میں لا دینے والی بات، ٹھیک ہے؟ نماز چھوڑتے ہیں الگ لوگ، ٹھیک ہے؟ نماز بھی دھڑا دھڑ چھوٹ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ ہی کہ مطلب ایگزام میں تھے نا، تو ایگزامینیشن ہال میں تھے، تو اب کیا کرتے ہیں وہاں پہ، تو نماز والی بات ہے نا نہیں ہو سکی تو چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ بات میں یا سفر پہ جاتے تو وہ قضا ہو گئی، یا یہ کہ شادی میں جاتے تو بالکل ہی اوڑیا بوڑ کے جو ہے نا رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا آ کے پھر دوبارہ یاد آتا کہ ارے نماز بھی پڑھنا تھا، ٹھیک ہے؟ نارمل کنڈیشن میں جب آ جاتے ہیں تو پھر تو ایسی کنڈیشن کہیں پہ بھی نہیں بنتی۔ یقین کیجئے کہ جب آپ کا نماز کا ہم بتائیں گے نا وہاں بیان، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا سیویئر ہے، کہ برتھ کا جو ہے نا ابھی پوزیشن ہے کہ بچہ جو ہے نا ہونے والا ہے، سمجھ سکتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ کوئی سیویئر کنڈیشن ہوگی، ماں جو ہے اس کنڈیشن میں جو رہتی ہے اس کنڈیشن میں پھر ڈیٹیل ہم بتائیں گے وہاں، ابھی آپ اس سے مت سمجھئیے گا کہ ایک بات ہم نکل کے، لیکن اس کنڈیشن میں بھی وہ علماء کرام بولتے ہیں کہ اس میں بھی جو نا دیکھا جائے گا کیا، کہ بہت ڈیپنس دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کہ آیا بچے کی جان بچے گی، یا یہ کہ بچے کی جان چلی جائے گی، یا یہ کہ ماں کو کچھ ہوئے گا، وہ علی بہت سیویئر کنڈیشن ہونے پہ، ٹھیک؟ یہ تو آپ کو، یہ تو بالکل نارمل کنڈیشن ہے، یہ تو عام ہے یار، بالکل موقع ملتا ہے، کیسے نہیں ملے گا؟ شادی میں موقع نہیں ملتا، سفر میں موقع نہیں ملتا، سب موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہ لے گا نا انسان سب آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے ساتھ حسن ظن جیسا رکھو گے نا، جیسا ظن رکھو گے میرے ساتھ ہم معاملہ ویسا کریں گے، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ بدگمان ہو جاؤ گے، بدگمان والا معاملہ ہو جائے گا، میرے سے اچھا گمان رکھو گے، اے اللہ یہ والے معاملے میں میرے کو ایک دم میں نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کیا راستہ نکلے گا، ایک دم عقل نہیں کام کری، اللہ سارا دروازہ بند لگ رہا ہے، اللہ پاک آپ راستہ سجھا دیجئے۔ اللہ نے کہا ہی ہے کہ توکل جب میرے پہ کرو گے نا، ایسی جگہ سے راستہ دیں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچا، یہی پہ تو وعدہ ہے۔ تو اس لیے بولا کہ آپ کو ڈیلیکیٹ چیز پہ اور زیادہ توکل کو بڑھائیے، ہر بات پہ توکل رکھنا ہے، لیکن جب معاملہ ڈیلیکیٹ ہو جائے نا تو اور توکل کیجئے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ایمان یہ ہو جائے کہ باپ رے باپ غیر اللہ پہ توکل کریں گے تو وہ حدیث یاد آ جائے کہ اللہ نے کہا تھا کہ اچھا غیر اللہ پہ توکل کرے گا تو چھوڑ دیں گے، اسی کے حوالے کر دیں گے اور اپنا جو ہے نا ہاتھ کھینچ لیں گے وعدے کا۔ بتائیے کہ رونگٹا کھڑا کر دینے والی حدیث ہے۔ اب اگر آپ ہم جیسے مان لیے سپوزٹ کسی سے میرے کو 10 روپے چاہیے اور ہم توکل کیا کہ وہی دے کر سکتا ہے، اسی سے بھیک مانگ رہے ہیں، ایک دم رو رہے گا رہے اس سے کہ بھیا دے دے بھائی، میرے کام ہے بھائی، تے ہی دے سکتا ہے، ایک دم رو رہے گا رہے اس سے، جیسے کہ اس کو کیا بنا لیا اپنے آپ کو، مطلب وہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ ایسی کنڈیشن میں بولتا ہے کہ پھر ہم تجھ کو اسی کے حوالے کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تو جو ہے اپنا اس سے کام کرا لے، ہم اپنا جو ہے ہیلپ کا ہاتھ، مدد کا ہاتھ ہٹا لیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اللہ جس کام میں، جس معاملے میں اپنی مدد کا ہاتھ ہٹا لے، بتائیے کہ غیر اللہ کی اوقات ہے کہ وہ اس کی مدد کر دے؟ یہ دم جو بولا جاتا ہے نا کہ جو قلب کو ہلا دے، وہ والی حدیث ہے جس کو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اپنی زبان میں۔ اسی کے برعکس اللہ کہتا ہے کہ اگر جو شخص میرے پہ توکل کرے گا، کسی معاملے میں بھی، ڈیلیکیٹ معاملہ ہے، کوئی معاملہ میں میرے پہ توکل کرے گا فہو حسبہ، ٹھیک ہے؟ میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں۔ رزق کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ صرف دولت پیسہ اور کھانا پینا نہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو نعمت ہے نا، جو آپ کو پوٹینشیل جو یوز ہو رہی ہے آپ کی لائف میں، وہ رزق ہے، ٹھیک ہے؟ اولاد رزق ہے، ٹھیک ہے؟ بیوی رزق ہے، تو علم رزق ہے، تو یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو نعمت جو اللہ دیتا ہے نا، وہ رزق ہی ہے ایک طرح سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ساری چیز کے لیے ہم اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ہم کیسے راستہ نکالیں گے پھر میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ تو توکل کر کے تو دیکھ، ٹھیک ہے؟ تو توکل میرے اوپر مضبوط کر کے تو دیکھ، تو نے جو ہے مطلب
इतना छोटा तेरा मामला, तेरा म्यार हो गया ईमान का कि तूने उस पे जो 2 कौड़ी का इंसान है जिसको पावर लिमिटेड है, अभी हम उसका हाथ पैर तोड़ दे तो उसको कुछ नहीं औकात है कि वो दे सके, ठीक है, तूने उस पे भरोसा कर लिया। असल में उसको भी जो पावर दिया उसको भी तो हम ही दिया है। तू हमसे मांगना, हमको देने में तेरे को क्या घट जाएगा? उसको दिया तेरे को नहीं दे सकते भाई? मेरा तो खजाना ही ऐसा है कि जिसमें देते हैं उसमें बढ़ता है, ठीक है। तुम्हारा वाला खजाना का सिस्टम है ही नहीं कि 10 रुपया दिया 100 रुपये में से 90 रुपया हो गया, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। कितना बढ़ता है वो तो हम जानते भी नहीं, हम तो समझ भी नहीं सकते, वो तो हम अपनी अकल से भी मावरा चीज वाली बात समझ आ रही। तो ये मामला है अल्लाह का। तो ये ओवरऑल बात ये है कि आपको अगर ज़ौफ़ लाहक है, बीमारी ख़त्म हो गई लेकिन कमज़ोरी इतना ज़्यादा की कंडीशन में आपको कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा, मान लिया कि बीमारी नहीं लौटेगी लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा, तब ऐसी कंडीशन में है कि आप रोज़ा ना रखें, रोज़ा रखें ही नहीं। मसला नंबर 5, अगर कोई सफ़र में हो तो इसके लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है, फिर कभी इसकी क़ज़ा कर लेते। लेकिन देखिए आपको पीछे हम बता चुके हैं सफ़र का मामला, ठीक है। सफ़र जो है आजकल का बहुत आसान है, ठीक है। कोशिश करना चाहिए कि नहीं छोड़े आदमी, ठीक है। और अगर छोड़ता है कोई तो ठीक है, क़ज़ा उसको करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह शामिल होगा, जबकि आपको सफ़र भी आसान है और जो है ना नफ्स की बात कर रहे हैं हम, तो ठीक है गुनाह तो होगा, ठीक है, यकीनन गुनाह होगा, ठीक है। शरीयत इजाज़त देती है तो भी, समझ आ रही बात। सफर मुश्किल है, शरीयत ने इजाजत दी है कि नहीं रखो, ठीक है। सफर आसान है यार, तुम्हारा दिल कह रहा है कि ये तो एसी में बैठ के 2 घंटा 3 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि एसी में बैठ के तो और अच्छा हुआ, पता ही नहीं चला, ठीक है, गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। और ऐसी कंडीशन में तुम हो जो कि बस ये अपनी लगा रहे हो कि नहीं है तो मौका मिल गया, जो मौके का फायदा उठा लो, नहीं रखेंगे, ठीक है। तो भाई नफ्स वाली बात हो जाएगी, और नफ्स जहां बात करेगी ना अपनी, तो वहां अल्लाह पकड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको लाजिमन जो है ना ऐसे सफर में रोजा नहीं छोड़ना चाहिए, और आपको अगर ऐसे सफर में रोजा रख के तोड़ेगा तो फिर नफ्स वाली अगर बात हुई ना तो गुनहगार होगा बहुत बड़ा, ठीक है। ये और आपको अगर क्या ये पीछे जो आया था जिक्र, कहाँ पे आया था? अगर कोई मुक़ीम रोजे की नीयत के बाद मुसाफिर बन जाए, थोड़ी दूर जाकर किसी भूली हुई चीज़ लेने के लिए अपनी रिहाइश गाह पर वापस आए और वहां पहुंचकर रोजे को फासिल करे तो उसका कफ़ारा देना होगा, इसलिए कि उस वक्त वो शरअन मुसाफिर नहीं था, अगरचे वो ठहरने की नीयत से नहीं गया और ना वो वहां ठहरा। एक और जगह सफर का आया था क्या? सफ़र के मामले में ना ये एहतियात बरतना चाहिए कि जहाँ तक हो सके सफ़र में अगर रोज़ा है तो ना तोड़े, और अगर सफ़र इतना ही मुश्किल जबकि पता होता है तो फिर जो है ना रोज़ा रखे ही नहीं। शरीयत ने उज़र दिया है ना, छोड़ सकता है ना इंसान, लेकिन वही है कि सफ़र वाला शरीयत वाला सफ़र हो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 80 किलोमीटर से ऊपर हो, 15 दिन से कम ठहरना मकसद हो, ठीक है, सफ़र वाकई में सफ़र हो, मुश्किल वाली बात यानी टफ वाली बात, ठीक है, 2-3 घंटे में पहुँच जाएगी तो काहे के लिए ऐसा करेंगे, ठीक है, नहीं करना चाहिए, गुनाहगार होगा इंसान। लेकिन याद रखिएगा सफ़र हो, शरीयत में जिसको सफ़र कहते हैं 80 किलोमीटर से अबव, मतलब 78 किलोमीटर से अबव हो, 15 दिन से कम ठहरना मकसद हो, आपको ये 2 कंडीशन लगती है। फिर आपको शहर के हुदूद से निकल जाएगा तो मुसाफिर कहलाएगा, ठीक है। यानी शहर के हुदूद का बता दिया था आपको कि जब शहर ही नहीं कहलाने लग जाए, जहाँ मुकाम पे हैं आप वो शहर ही नहीं कहला रहा, वो कुछ और कहला रहा है, तो वो समझ जाए शहर के हुदूद से निकल गए। पहले के ज़माने में शहर का हुदूद ऐसे समझा जाता था, दरवाज़ा होता था बड़ा, ठीक है, मक्का का बड़ा दरवाज़ा है, कूफा का बड़ा दरवाज़ा है, ठीक है, तो उससे दाखिल हो रहे लोग। देखिए मतलब नंबर 6 है, सफ़र में अगर रोज़े से कोई तकलीफ ना हो, जैसे रेल पर सवार है और ये ख्याल है कि शाम तक घर पहुंच जाएगा, अगर या अपने साथ राहत और आराम का सामान मौजूद है तो ऐसी सूरत में सफ़र में भी रोज़ा रख लेना बेहतर है। और अगर रोज़ा ना रखे तब भी कोई गुनाह नहीं, अलबत्ता रमज़ान शरीफ के रोज़े की जो फजीलत है उससे महरूम रहेगा। अगर रास्ता में रोज़ा की वजह से तकलीफ और परेशानी का अंदेशा हो तो ऐसी सूरत में रोज़ा ना रखना बेहतर है। अल्लाह आलम गुनाह होगा कि नहीं होगा, बेहतर अपना नफ्स जो है ना वो कह सकता है इंसान का कि वो ना जितना तकवा होगा उतना डरेगा और उतना वो जो है ना अल्लाह से खौफ खाएगा। बहरहाल ठीक है, ये जो है ना आपको छोड़ने वाली बात जो है वो सफ़र की मिलती है, ठीक है, सफ़र में जो है ना रोज़ा छोड़ने वाली बात मिलती है, लेकिन ये कि रोज़ा रख लिया और फिर जो है ना तोड़ने वाली बात नहीं करना चाहिए ऐसे, ठीक है। तोड़ने वाली बात से बहुत बचना चाहिए यार, सबसे ज़्यादा तोड़ने वाले से बचना चाहिए। कफ़ारा है ना उस पर, क़ज़ा एक अलग चीज़ है, ठीक है, हालांकि क़ज़ा से भी तकवा जितना बढ़ेगा क़ज़ा भी करना नहीं चाहेगा, ठीक है, लेकिन कफ़ारा तो बहुत बड़ी चीज़ है,
ٹھیک ہے. کفارہ جب آپ جانیں گا نا کہ کفارہ ہوتا کیسے تو آپ کو لگے گا کہ باپ رے باپ کوئی کنڈیشن ایسی نہ بنے جس سے کفارہ دینا پڑ جائے. ٹھیک ہے. البتہ رمضان شریف کے روزے کی جو فضیلت ہے اس سے محروم رہے گا. اگر راستے میں روزہ کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. یعنی تکلیف اور پریشانی کا اندیشہ ہو, یعنی یقین ہو کہ پریشانی اور دکھ تکلیف سے جو ہے سفر کٹے گا, بہت لمبا ہے, تو پھر روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا, بیچ میں پریشانی کا پتہ بھی تھا اور بیچ میں پریشانی لاحق ہو گئی تو خواہ کا اپنے پر وبال لیا پھر جو ہے نا وہ توڑا. ٹھیک ہے, نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے. مسئلہ نمبر 7, اگر بیماری سے ٹھیک ہونے سے پہلے مر گیا, گھر واپس پہنچنے سے پہلے سفر ہی میں مر گیا, تو جتنے روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں آخرت میں ان کا مواخذہ نہ ہوگا, کیونکہ اس کو قضا رکھنے کی مہلت نہیں ملی. ٹھیک ہے. بیماری سے ٹھیک ہونے سے پہلے مر گیا, بیمار تھا بھائی, اس بیمار کی کنڈیشن میں تو شریعت ہی اس کو الاؤ کری کہ مت رکھو, روزہ بعد میں رکھ لینا, قضا رکھنا تھا اس کو, اور اس سے پہلے ہی مر گیا, بیماری کی کنڈیشن میں مر گیا, اور سفر میں جو ہے نا اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ کو نہیں رکھ سکتے ہیں, قضا بعد میں رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کنڈیشن میں جو ہے نا آپ کو سفر کمپلیٹ کرنے سے پہلے مر گیا اور سفر میں ہی مر گیا یا بیماری سے ٹھیک ہونے سے پہلے مر گیا, تو ان دونوں کنڈیشن میں جو ہے قضا نہ رکھنے کی جو مہلت ملی اس پہ جو ہے مواخذہ نہیں ہوگا, اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی. مسئلہ نمبر 8, اگر بیماری میں 10 روزے قضا ہو گئے, پھر 5 دن ٹھیک رہا لیکن قضا روزے نہیں رکھے, تو 5 روزے تو معاف ہیں, صرف 5 روزوں کی قضا نہ رکھنے پر مواخذہ ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی عذاب ملے گا. اور اگر پورے 10 دن ٹھیک رہا تو 10 دن کی پکڑ ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ جتنے روزوں کا حساب ہے اس سے ہونے والا ہے اتنے دنوں کا فدیہ دینے کی وصیت کر لے, جبکہ اس کے پاس مال ہو. فدیہ کا بیان آگے آ رہا ہے. یہ فدیہ جو ہے بعد میں ہے, یہ لاسٹ اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے, جب موقع ہی نہیں ملا, ٹھیک ہے, تب موقع ہے, آپ نے نہیں رکھا, آپ کو پکڑ ہوگی آپ کے یہاں, اللہ کے یہاں. سمجھ آ رہی بات؟ تو اسی لیے آپ کو ان معاملے میں جو آپ کو جس سے قضا واجب ہو جاتی ہے, لازم ہے کہ آپ جلد سے جلد اس کو پورا کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ موت کسی کو بتا کے نہیں آتی. ٹھیک, جتنا جلدی ہو سکے پورا کرے. بلکہ رمضان کا چونکہ پیٹ صحابہ ہوتا ہے انسان کا, وہ والی بات ہوتی ہے, آسان ہوتا ہے رکھنا. ٹھیک ہے, کیونکہ بھائی وہ عادت سی پڑ جاتی ہے, تو اور رکھ لے آدمی جلد سے جلد. ٹھیک ہے, کوشش کرے آدمی. اور باقی جو ہے بالکل مہلت نہیں ملی اور اب وقت قریب آ گیا موت کا, تو پھر ایسے کنڈیشن میں جتنا روزہ چھوٹا ہے نا اس کی وصیت کر کے جائے گا فدیہ دینے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ فدیے کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 9, اس طرح اگر سفر میں روزے چھوڑ دیے تھے پھر اگر گھر پہنچنے کے بعد مر گیا تو جتنے دن گھر میں رہا ہے صرف اتنے دن کی پکڑ ہوگی. اس کو بھی چاہیے کہ فدیہ کی وصیت کر جائے. جو روزے گھر رہنے کی مدت سے زیادہ رہ گئے ہوں تو ان کا مواخذہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, گھر میں رہا, جتنے دن روزہ چھوڑا اس دن کا وہ مواخذہ ہوگا, اور اگر فدیہ کی وصیت کر دیتا ہے تو فدیہ دے دے. ٹھیک ہے, فدیہ دلوا دے گا, مطلب جو اس کا گھر والا بچ گیا جو مرا نہیں ہے وہ فدیہ دے گا اس کے بدلے, مردے کے بدلے. اور اگر جو ہے یہ آپ کو کیا نام ہے, اور پھر اس کا دے گا جو گھر میں چھوٹا ہے اس کا روزہ. ٹھیک ہے, سفر والا تو فدیہ نہیں پڑے گا نا, کیونکہ قضا اس کو موقع ہی نہیں ملا. ٹھیک ہے, جو روزے گھر رہنے کی مدت سے زیادہ رہ گئے ہوں تو ان کا مواخذہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ان کے لیے فدیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, گھر پر رہ جانے سے جو آپ کو چھوٹا ہے وہ فدیہ, اس پہ فدیہ واجب ہے, جبکہ آپ کو موقع اس کے پاس اب رکھنے کا نہیں ملا ہے اور موت آ گئی ہے تب. ٹھیک ہے, موت کی بالکل قریب والی نشانی اگر دکھنے لگی تو, جیسے کہ بیمار پڑ گیا, اب کنڈیشنیں نہیں بنی کہ اس کو ٹھیک ہوگا, تو پھر اس کو وصیت کر جانا چاہیے کہ بھائی اتنا روزہ میرا چھوٹ گیا تھا, قضا لازم تھی, نہیں رکھ پائے, موقع نہیں ملا ہے, انشاءاللہ ارادہ ہے اگر اس کے باوجود بھی اگر اللہ نے صحت دے دی تو ہم رکھ لیں گے, لیکن اگر مر گئے تو فدیہ دے دینا. اتنے کا فدیہ کا بیان آگے آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے کہ یہاں تک کوئی بات نہیں سمجھ آنے والی, کوئی کوشچن ہے؟ اوور آل بات یہ سمجھ آئی کہ آپ کو فرض جو ہے کوئی اس سے مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے, فرض ہی پہچان ہے مسلمان ہونے کی. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ نماز اور روزے کو جو ڈھونگ بنایا ہوا نا انسان نے کہ نہ جب چاہا رکھا جب چاہا نہیں رکھا. ٹھیک ہے, جو چھوڑ دیتے ہیں بات میں اس کے ایگزامینیشن اور یہ اور وہ جانے میں جو ہے نا رمضان روزہ چھوٹ رہا ہے اور یہ نماز چھوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, کبھی سفر میں, کبھی شادی میں, تو کبھی کچھ میں. ٹھیک ہے, کفارہ کیا ہوتا ہے ابھی آپ کو ابھی آیا ہی نہیں ہے, ابھی آیا نہیں ہے کہ کفارہ کیا ہوتا ہے. کفارہ کا آپ کو یہ بتا دیا تھا, ڈیفینیشن کو بتا دیا تھا, کفارہ کا پروسیس کیا ہے وہ ابھی نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیز بتانے کے بعد کفارے کا لازمی پروسیس بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, گھر میں رہا تو اس کا جو روزہ چھوٹا ہے اس کا فدیہ دینا پڑے گا, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ بالکل موت کا وقت قریب آ گیا, موقع نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے, اس میں بھی اس کو 2 کنڈیشن ہوگی کہ دل میں ارادہ ابھی بھی رکھے کہ اگر اس کے باوجود بھی صحت یاب ہو گیا, بھائی اللہ ہر چیز میں قادر, ہو سکتا ہے میرے کو اس میں بھی صحت مل جائے, کون سا جانتے کہ ٹھیک ہے مرنے کی دم کنڈیشن آ گئی ہے, لیکن باوجود اس کے
نیت یہ رکھے کہ اگر میرے صحت مل گئی تو ہم رکھ لیں گے، لیکن ساتھ وصیت بھی کر دیں، کیونکہ یقین ہے کامل ہے کہ مرنے ہی والے ہیں، ٹھیک ہے، دکھ چک والا معاملہ ہے، تو پھر وہ فدیہ جو ہے نا کی وصیت کر دے جو چھوٹا ہے روزہ، جس کو قضا رکھنا تو تھا لیکن لیٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اور موت کا وقت بالکل قریب آ گیا، یہ غالب گمان ہوگا تب، تھوڑے سے میں بیمار پڑے گا تو نہیں، ٹھیک ہے۔ فدیہ فا دال یا بول ہے وہ والا فدیہ، ٹھیک ہے۔ فدیہ کیا ہے، کفارہ کیا ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ فی الحال ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پروسیس کا یہ کنڈیشن کیا بنتی ہے، ٹھیک ہے، پروسیس ہے کیا یہ بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جب ساری کنڈیشنز بتا دیں گے، ٹرمس اینڈ کنڈیشنز اوور ہو جائے گی، بھائی ڈال لیں گے تھوڑا سا ایک معاملے میں، ایک مطلب کہ مسئلے میں آ جائے گا دونوں کا بیان کہ فدیہ کیا ہے اور کفارہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قضا تو جان گے کہ قضا کیا ہوتا ہے، کلیئر؟ چلے الحمدللہ سمجھ آ گیا، تو مزید کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ پوچھ لیجیے گا، بعد میں یہاں پہ اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔